الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم یا رب العالمین۔ خطبہ مبارکہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم اینڈ ٹرانسلیشن سماعت فرمانے سے پہلے آج ہم مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ بنیت ثواب اور شکر اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مسجد ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ بندہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور مسیح تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسیح تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ان کی ہسٹری کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں ڈھالا ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ جو بھی سچویشن ہے پریزنٹ میں مسلمانوں کی، اس کو انہوں نے اپنے شعر میں ڈالا ہے، لیکن قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے ان کا کریکٹر اور ان کے جو کردار تھے اور ان کے جو کارنامے تھے ان کو اپنے شعر میں علامہ نے ڈھالا ہے۔ لکھتے ہیں دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی شارٹ مختصر چند دیر آپ کے سامنے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے آیا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ منظر ہے قیامت کے دن کا، یہ منظر ہے قیامت کے دن کا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو تو اتنی فرصت ہوگی نہیں، وہ تو آگ کی لپیٹ میں اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ہائے پہ ہائے وائے وائے ویلا اور طرح طرح کی مصیبتیں، ہر طرح سے اسٹریس سے بھرا ہوا انسان دن اور رات اس کو جو ہے سو پریشانی میں مبتلا، اور نہ جانے کتنی اذیتیں اور مصیبتیں۔ ان کو فرصت کہاں ہوگی کہ وہ اپنے ابو جان کا، دادا جان کا، بھائی جان کا، ان کا پتہ کرے کہ وہ کس حالت میں، کس سچویشن میں۔ مگر چونکہ جنتی اتنے ریلیکسیشن میں ہوں گے، اتنے آرام دہ کمفرٹ زون میں ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تلاشنا اسٹارٹ کریں گے۔ جنتی دیکھیں گے ارے ہمیں تو بہت آرام مل رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ بھائی جان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہے گا دادا جان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں اپنے ابو کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ وہ اس آدمی کو دیکھ کر تو ہم بڑی عزت کرتے تھے انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مولا یہ سب کہاں گئے؟ تو ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں ہے۔ تو جہنمیوں کو تو اتنی فرصت ہوگی نہیں، جنتیوں کو الغرض دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے رب کی بات نہ مانی ہوتی تو تمہاری بھی یہی حالت ہوتی، تو انہیں دکھایا جائے گا۔ اور جب وہ دیکھیں گے اور جب وہ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور جب دیکھیں گے تو دیکھ کر کے سرپرائز ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جن کی ہم بڑی عزت کرتے تھے، وہ لوگ جن کو دیکھ کر لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے تھے، وہ لوگ جو گاؤں میں رسپیکٹ فل لوگ تھے، جن کے بڑے بڑے کارنامے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ کرسیاں چھوڑتے تھے، ان کو بڑی عزت کرتے تھے، ان کا لیول بہت ہی اونچا تھا، ان کا ایک اسٹیٹس تھا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہائے اور واہ ویلا کر رہے ہیں
تو ان سے فوراً سوال کریں گے. اسی کو قرآن نے کہا فی جناتی یتساءلون، فوراً سوال کریں گے جنتی عن المجرمین، مجرموں سے مطلب جہنمیوں سے. کیا؟ ما سلککم فی سقر، ابو جان یہاں کیسے آ گئے؟ کوئی کہے گا دادا جان آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کوئی کہے گا بھائی جان آپ کیسے اس گڈھے میں گر گئے؟ آپ کیا کیسے بنا؟ آپ کیسے انسکسیس ہو گئے؟ یہاں آنے کی آپ کی کیا وجہ بنی؟ اس گڑھے میں کیسے آ گئے؟ اس ویل میں آپ کو کس نے ڈال دیا؟ اس ویل میں آپ کیوں آئے؟ آخر کیا وجہ بنی؟ قالوا، تو جہنمی یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے. سب کچھ تو کرتے تھے لیکن ہم نے نماز کو ترک کر دیا تھا، ہم نے نماز کو اگنور کر دیا تھا. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودگی میں لگے رہتے تھے. کسی کی غیبت کرتے تھے، کسی کے بارے میں الٹا سلٹا بولنا. آذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ، اور ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر غپاسی میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. مؤذن پکار رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ کی صدا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا اناؤنسمنٹ آ رہا ہے، مگر ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں اور دنیا میں لگے رہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کے دن پر بھی میرا ایمان اسٹرانگ نہیں تھا. ہم تو سوچتے تھے یہ سب گانے سننے کی بات ہے. حتی اتانا الیقین، اور یہ کرتے کرتے ہمیں موت آ گئی اور آج ہم اس سچویشن میں پہنچ گئے. مسلمانوں ذرا غور کرو، جو ساری چیزیں جہنم میں انسان جائے گا اور جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو بھی اللہ نے ابھی قرآن میں فرما دیا. ابھی نہیں، آج سے 1450 سال پہلے، اور لوح محفوظ پر اس سے بھی پہلے رب نے فرما دیا ہے. دیکھیے، جب کوئی سائنٹسٹ کی کوئی گیجٹ تیار کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سسٹم کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اندر سے کیسا وائس نکلے گا، اس کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر سے کیسی آوازیں آئیں گی، اور اس کو کس طرح سے انسٹرکشن دیا جائے کہ یہ صحیح سے رہے. تو ہمارا کریٹر، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. رب کو معلوم ہے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو اس کا اوپینین کیسا ہوگا، جب یہ جہنم میں جائے گا تو اس کے اندر سے کیسی وائس آواز نکلے گی. یہ ساری چیزیں ہمارے آج سے ہی بلکہ پہلے سے قرآن عظیم میں اللہ نے فرما دیا ہے. تو مسلمانوں میں بہت ہی مؤدبانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنی مسجدوں کا آباد کرو. ہمارے نماز پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا فائدہ ہے. یہ میرے لیے ہے، ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہمارا سب سے بہترین ایکسرسائز ہے. آخرت کے حساب سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اس سے میری رب کی ذات پر ذرہ برابر کوئی افیکٹ اثر ہونے والا نہیں ہے. یہ میرا فائدہ ہے، صرف میرا فائدہ. اللہ کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ڈز ناٹ نیڈ آور پریئرس. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان بے نمازی ہو جائے، سارے کے سارے نمازی ہو جائے، بے نمازی ہو جائے، میرے رب کی ذات پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. میری ذات پر اثر ہوگا. اور اگر پوری دنیا کا آدمی سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کہتے کہتے پوری زندگی گزار دے، میرے رب کی ذات میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب خود رب اعلیٰ ہے. میری نماز پڑھنے سے، میری عبادت کرنے سے ہمارے رب کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. میرا اپنا نقصان ہے، میرا اپنا نقصان ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کا وزن کا پلہ قیامت کے دن گھٹ گیا تو وہ ناکامی کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اپنی مسجد کو آباد کیجیے، نماز پڑھیے. دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. والسلام علی من اتبع الہدی.